السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو اردو بیسٹ ناول بے درد بے ایڈیٹن بے ہانیہ کے ایپیسوڈ نمبر 13 سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج وہ اپنی شادی کی چھٹیوں کے بعد پہلے دن جب سے امی نے اسے ارحمہ کے لیے شاہان کی بات کی تھی، تب سے وہ خود ہی اپنے احساسات سمجھنے سے آ رہی تھی۔ یونیورسٹی جا رہی تھی، دل اس قدر مضطرب تھا کہ دل کو کسی پل چین نہ تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اسی ادھیڑ پن میں اس نے یونیورسٹی میں اپنی پہلی کلاس لی۔ وہ اپنی کلاس لے کر نکل رہی تھی جب اس کی نظر شاہان پر پڑی، جو کہ کوریڈور کی سیڑھیوں پر اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ کشادہ پیشانی پر سلیقے سے سجے بال، ذہانت سے بھرپور آنکھوں میں بلا کی شرارت، ستواں ناک، احمر لب۔ وہ بے خودی کے عالم میں سے تک گئی، دل ایک الگ ہی لے پر دھڑکنے لگا تھا۔ خدا نے اتنا شاندار شخص اس کی قسمت میں لکھا تھا، اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تبھی شاہان کے ذرا سا موڑنے پر اسے شاہان کے عقب میں کھڑی ماورا صاف دکھائی دی، جس نے مسکراتے ہوئے شاہان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہادیہ سے یہ بے تکلفی قطعاً برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں مرچی لگنے لگی تھی، دل میں رقابت کے احساسات جنم لینے لگے تھے۔ 2 منٹوں میں مجھے کیفے کے پچھلے گراؤنڈ میں ملو۔ 2 منٹ مطلب 2 منٹ۔ ہادیہ نے وہیں سائڈ پر ہو کر کھٹاکھٹ میسج ٹائپ کیا۔ شاہان کو سینڈ کرنے کے بعد خود کیفے کے پچھلے گراؤنڈ کی طرف چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب وہ گھٹنوں کے بل بھاگتا ہوا وہاں پہنچے گا۔ شاہان، جو کہ ہادیہ سے اپنے فلیٹ پر ملنے اور اس کی ڈیمانڈز جاننے کے بعد اپنی اسٹڈیز میں تھوڑا سنجیدہ ہو گیا تھا، اب اپنے فائنل سے پہلے اپنے لاس کور کرنے کی تگودو میں تھا۔ اسی غرض سے وہ باقاعدہ حد کے ساتھ شام میں کمبائن اسٹڈی کرتا تھا۔ ہادیہ سے دیکھ کر خوش ہوتا تھا کہ چلو کسی طرح ہی صحیح۔ شاہان کی دم سیدھی ہوئی، اب بھی وہ لائبریری کی طرف ہی جا رہا تھا جب اس کے پرانے گروپ کے دوستوں نے اسے روک لیا۔ وہ ان سے باتیں کر رہا تھا، لیکن اس کے ہر انداز سے اجرت جھلک رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آج ہادیہ یونیورسٹی آنے والی ہے، اور صبح سے ابھی تک اس کی ہادیہ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ جلد از جلد اس سے ملنا چاہتا تھا، پر اس کا گروپ اسے چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تبھی ماورا وہاں آئی، وہ سب اس کا ماورا سے پیچ اپ کروانا چاہتے تھے۔ ان کی باتیں سن کر شاہان کے ماتھے پر ناگواری کی شکنیں بڑھنے لگیں۔ شاہان پلیز، تم مجھے میری غلطی تو بتاؤ۔ ماورا بے تکلفی سے اب کے سامنے ہی تمام فاصلہ سمیٹتے اس کے قریب آئی اور ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتی دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتی مخاطب ہوئی۔ شاہان نے بے ترتیب سے اس کے دونوں ہاتھ جھٹکے۔ عین اسی وقت اس کے موبائل پر میسج کی بیپ بجی۔ میسج پڑھتے ہی اس کے چہرے پر ایک الوہی چمک ابھر آئی۔ وہ فوراً ہی سب سے ایکسکیوز کرتا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے ماورا پیچو-تاب کھا کر رہ گئی۔ ہادیہ وہاں پر موجود اپنا غصہ ضبط کرنے کی ناکام کوشش میں سرگردہ تھی، جب اسے سامنے سے ہنستا مسکراتا شاہان اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ شاہان نے اسے دور سے دیکھتے ہی اس کی طرف ہاتھ ہلایا۔ ہادیہ نے اسے غصے سے گھور کر چہرے کا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ او تیری، اب کیا کر دیا میں نے؟ لگتا ہے پھر سے کلاس لگنے والی ہے۔ چڑیل نہ ہو تو کیسے اتنی بڑی بڑی آنکھیں نکال کر بچے کو کنفیوز کر دیا۔ شاہان ہادیہ کے غصے سے گھننے پر بالوں پر ہاتھ پھیرتا دل ہی دل میں جلد جلال کا ورد کرتا منہ میں بڑبڑاتا ہوا جا رہا تھا۔ پر شاہان بیٹا، یہ کام تو اب روز کا ہے، تو نے دل ہی اتنی غلط جگہ لگا لیا ہے۔ ذہین نصیب سویٹ ہارٹ، کیسے آج آپ نے مجھ ناچیز کو خدمت کا موقع دیا۔ وہ اس تک پہنچنے تک پھر سے اپنے موڈ میں واپس آ گیا تھا۔ ہمارے رشتے کو لے کر کیا تم واقعی سیریس ہو شاہان؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتی سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ ہادیہ کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے اسے بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ مطلب یہ کہ میں نے تمہیں کچھ بہت کلیئر الفاظ میں بتایا تھا کہ اگر تم واقعی اس رشتے کے لیے سیریس ہو تو تمہیں خود کو ثابت کرنا ہوگا۔ وہ ہاتھ باندھے ہوئے بالکل اس کے سامنے آ کھڑی ہو گئی۔ تو وہ الجھا۔ تو یہ کہ تمہارے پاس 6 مہینے کا وقت ہے، 2 مہینے بعد تمہارے فائنلز ہیں، تمہارا MBA بھی مکمل ہو جائے گا۔ اگر ان 6 مہینوں میں تم خود کو اسٹیبلش نہ کر پائے تو میں پھر اسی شخص سے شادی کر لوں گی جسے میرے باپ نے میرے لیے چنا ہے۔ واٹ؟ شاہان کو 440 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا ہادیہ کی بات سن کر۔ ہادیہ نے شادی والی بات محض شاہان کو راہ راست پر لانے کے لیے کہی تھی۔ اور ہاں، ماورا تمہارے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ وہ تیکھے چتنوں سمیت شعلہ جوالا بنی اس سے مخاطب تھی۔ اوہو، تو یہ بات ہے، میری مسز جیلسی فیل کر رہی ہے۔ 1 منٹ لگا تھا شاہان کو بات کی تہہ تک جانے میں۔ مطلب کہ ہادیہ ماورا کو اس کے ساتھ بے تکلف ہوتا دیکھ چکی تھی، اور آج کی کلاس اسی کا نتیجہ تھی۔ میں کیوں جیلس ہونے لگی بھلا؟ پر میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میں بہت فیئر بندی ہوں، اور مجھے میرا پارٹنر بھی ایسا ہی چاہیے۔
اگر واقعی مجھ سے تعلق رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں صرف مجھ تک محدود رہنا پڑے گا۔ اب اگر اسے تم جلدی سمجھو یا کچھ بھی، پر ایٹ لیسٹ میں اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ مجھے میرا پارٹنر بلا شرکت غیر مکمل طور پر میرا ہی چاہیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی تھی۔ اپنی بات مکمل ہوتے ہی وہ وہاں رکی نہیں تھی بلکہ شان کی سائڈ سے گزرتے ہوئی چلی گئی تھی۔ پیچھے شان اس کی باتوں سے مسرور کھڑے سے دیکھ رہا تھا۔ تو اس کا مطلب تم بھی اس رشتے کو دلی طور پر قبول کرنے لگے ہو، وہ مسکراتا ہوا سوچ رہا تھا۔ مصطفیٰ نے دھڑکتے دل سے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر مکمل طور پر تاریکی کا راج تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ جلائی۔ سامنے ہی وہ لیٹی ہوئی تھی، دنیا اور مافیا سے بے خبر، پرسکون چہرہ لیے، جیسے وہ اسے سوتا چھوڑ کر گیا تھا۔ ندا ابھی تک سو رہی ہو یار؟ دیکھو روزہ افطار ہوئے کتنا وقت ہو گیا، اور تم نے ابھی تک روزہ افطار ہی نہیں کیا ہے۔ یوں کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ وہ بولتا روم ریفریجریٹر سے ایک پانی کی بوتل نکال کر گلاس میں ڈیرنے لگا۔ چلو اٹھو شاباش۔ وہ بیڈ پر اس کے سرانے بیٹھ گیا۔ اس نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا سر تھوڑا سا اوپر اٹھایا۔ اب اس نے پوری طرح سے گلاس بھی نہیں اٹھایا تھا کہ ندا کا سر اس کے ہاتھ سے ریشم کے تھان کی طرح پھسل کر دوسری طرف لڑک گیا۔ گلاس مصطفیٰ کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ وہ یوں بدک کر پیچھے ہٹا جیسے اسے بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ مصطفیٰ نے لرزتا ہاتھ اس کے ناک کے نیچے رکھا، پھر 2 قدم آگے آ کر اس کے دل کی دھڑکن چیک کی، پھر ہاتھ سے اس کی نبض چیک کی، پر ہر چیز خاموش تھی۔ ہر طرف جامد سناٹا تھا، مصطفیٰ کی صرف آنکھوں پر ہی نہیں، چہرے پر بھی ویرانی نے پنجے گاڑ لیے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کے تمانیہ چھلکاتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آج اس کے چہرے پر وہ سکون کی داستان رقم تھی جو مصطفیٰ کو اپنی 2 سالہ ازدواجی زندگی میں کبھی ڈھونڈنے سے بھی اس کے چہرے پر نظر نہیں آئی تھی۔ میرے مالک، میری آزمائی ختم کر دے، مجھے سکون دے دے۔ مصطفیٰ کو محسوس ہوا جیسے آواز اس کے بہت قریب سے ابھری ہو۔ وہ متوش نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ عرصے سے میں سکون کی نیند نہیں سوئی، مجھے پرسکون نیند سلا دے میرے مالک۔ مصطفیٰ ساکت نظروں سے ندا کے بے جان وجود کو دیکھتے ہوئے قدم قدم پیچھے کو ہٹ رہا تھا۔ میرے مالک، وہ ناتا ہی توڑ دے جو مجھے ان اذیتوں سے جوڑے ہوئے ہے۔ اس دنیا کے دکھوں سے مجھے آزاد کر دے یا رب۔ الٹے قدم اٹھاتے ہوئے پیچھے جگہ ختم ہو گئی تھی اور مصطفیٰ دیوار سے جا ٹکرایا۔ اگر کوئی ظلم سہتے سہتے مر بھی گیا ندا بچے، تو یہ اس شخص کا اختتام نہیں بلکہ اس شخص کے اوپر ہونے والے ظلم کا اختتام ہے۔ حویلی کے بڑے سے صحن کے وسط میں ہجوم میں گری ہوئی سفید کفن پہنے چارپائی پر لیٹی تھی۔ دنیا دکھاوے کو کافی لوگ جمع ہو چکے تھے وہاں۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جس نے اس عارضی دنیا کی جگہ اس دائمی دنیا کو پا لیا۔ وہ چھوٹی سی 11 سالہ بچی اس چارپائی سے لپٹی تھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ خالہ بھی نم آنکھوں سے اس بچے کو خود میں بھینچے اس کا سر تھپتھپا رہی تھی۔ خواہش بس اتنی سی ہے میرے مالک کہ میری میت کو کندھا میرا محرم دے۔ مصطفیٰ اپنے بے جان ہوتے وجود سے اس کی چارپائی کو کندھا دیے خود کو گھسیٹ رہا تھا۔ مجھے لحد میں بھی میرا محرم ہی اتارے۔ اب وہ اسے لحد میں اتار رہا تھا۔ لحد کی گہرائی دیکھ کر ایک بار مصطفیٰ کی روح تک کانپ اٹھی تھی کہ کہاں وہ اس بے ضرورت سی لڑکی کو اکیلا چھوڑ کر جانے والا ہے، کہاں وہ اس کی زندگی کی تمام تشنگی دور کر کے، اس کے ہر دکھ کا مداوع کر کے اسے ایک پورا آسائش زندگی دینے والا تھا، اور اب وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ لوگ اب آہستہ آہستہ اس پر مٹی ڈال رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے اس بے ضرر سی لڑکی کو مارو مٹی تلے دباتے۔ مصطفیٰ کا دل کرلا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ندا کا تا قیامت سورج سے پردہ ہو گیا۔ سب لوگ واپس جا رہے تھے، وہ وہاں تنہا کھڑا رہ گیا۔ مصطفیٰ، خدا کے لیے میرے لیے کوئی آسان موت تجویز کر دے، میں مزید یہ سب نہیں سہ سکتی۔ اور تب سے پہلی بار وہ اس کی قبر سے لپٹ کر تڑپ کے رویا تھا۔ وہ لڑکی روزے کی حالت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ کیسے نہ وہ کہتا کہ وہ ایک بے ضرر سی لڑکی تھی۔ اتنی جلدی ندا، اتنی جلدی؟ ایسا نہیں کر سکتی تم یار، معافی کا موقع تو دیتی مجھے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں قبر کی مٹی اٹھائے بچوں کی طرح سسک رہا تھا۔ کیسے جیو پرنسس، کیسے رہوں، معاف کر دو یار۔ دیکھو ندامت میں گرا کھڑا ہوں، ایک بار بول دو کہ معاف کیا۔ مجھے اپنا عادی بنا کر تم یہ نہیں کر سکتی پرنسس۔ تم واقعی پرنسس تھی یا آسمان سے اتری کوئی حور؟ بدبخت تو میں ہوں جو تمہاری قدر نہ کر سکا۔ ارحمہ نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا جو کہ صبح کے 10 بجا رہی تھی۔ عادی یونیورسٹی جا چکی تھی، احمد بھی اسکول چلا گیا تھا، امی کسی عزیز کے ہاں عیادت گئی تھی، ابا اندر آرام کر رہے تھے۔ ایک نظر پورے گھر کو دیکھ کر مطمئن ہونے کے بعد اس نے رسلان کو میسج کیا تھا اور اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔
جو ہی میسج ٹون بجی اس نے جھٹ سے میسج کھولا، پڑھنے کے بعد اپنا چھوٹا سا تیار کردہ سفری بیگ اٹھایا، ایک الوداعی نظر گھر پر ڈال کر آنکھوں میں پورا ساری زندگی کی امید لیے وہاں سے نکل گئی۔ باپ کی دہلیز پار کرتے ہوئے اس بے رحم لڑکی کا دل ایک دفعہ بھی نہ کانپا تھا۔ اسلان سامنے ہی اپنی مرسڈیز میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہا تھا، ارحمہ نے تیز قدموں سے درمیانی فاصلہ طے کیا تھا۔ پاس پہنچتے ہی اپنا بیگ پچھلی سیٹ پر پھینک کر خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی تھی۔ حجاب اپنی کلاسز لے کر نکل رہی تھی، مگر راستے میں احد کو حائل کھڑا دیکھ کر کترا کر دوسرے راستے سے چلی گئی۔ احد کی نکھیوں سے یہ سب نوٹ کر رہا تھا۔ وہ اپنے حجاب سے ناراض تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کر کے اس سے معافی مانگے گی۔ سب الٹا ہوتے دیکھ حیران ہی رہ گیا تھا۔ پہلے تو ایک آس تھی کہ مہینے کی پہلی تاریخوں میں وہ لی گئی رقم لوٹانے کے لیے اسے ملے گی، پر جب سے وہ رقم لینے سے انکار کر چکا تھا وہ اسے بالکل ہی اندیکھا کر کے نکل جاتی۔ ایسا نہ تھا کہ حجاب کو اپنی غلطی کا احساس نہیں تھا، اسے احساس بھی تھا اور پچھتا بھی رہی تھی۔ اگر کچھ نہیں تھا تو وہ تھا معافی مانگنے کا حوصلہ۔ معافی مانگنے میں آڑے انا نہیں بلکہ وہ شرمندگی آ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ احد سے نظر تک نہیں ملا پا رہی تھی، اس لیے اسے دیکھتے ہی چھپ جاتی۔ اس نے کئی بار سوچا کہ ایک دفعہ احد سے معافی مانگ لے، مگر ہر دفعہ یہی دھڑکا لگا رہتا کہ اگر اس نے معاف نہ کیا تو، اگر اس نے دھتکار دیا تو۔ اس سے آگے وہ سوچ نہ پاتی یا سوچنا نہ چاہتی تھی اور ہمت ہار جاتی تھی۔ شاید لاشعوری طور پر وہ احد کی پہل کی منتظر تھی۔ بہت کر لی تم نے اپنی منمانی میں سے حجاب، اب تو تمہارا کوئی نہ کوئی سدباب کرنا پڑے گا۔ احد نے دور جاتے حجاب کو دیکھ کر خود کلامی کی تھی۔ آج خلاف معمول ناشتے کی ٹیبل پر شاہان کی پوری فیملی موجود تھی۔ مسز خان ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھی جوس پی رہی تھی، سربراہی کرسی پر مسٹر خان، جبکہ بائیں جانب کی پہلی کرسی پر باپ کی موجودگی کے باعث مؤدب سے بیٹھا ذہان اور اس کے ساتھ ہی شاہان بیٹھا تھا۔ ڈیڈ میں آفس جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ بریڈ پر جیم لگاتے شاہان نے یہ چھوٹا سا دھماکہ کیا تھا۔ مسٹر خان کو چائے پیتے ہوئے اس کی بات پر اچھا لگا۔ واہ کیا بات ہے، عیاشی سے فرصت نہیں صاحبزادے کو اور چلے ہیں بزنس جوائن کرنے۔ شاہان کی بات نے گویا ان کا دماغ ہی گھما ڈالا تھا۔ چلیں، دیر آئے درست آئے، مسز خان نے مداخلت کی۔ مسٹر خان کی بات پر شاہان کو غصہ تو بہت آیا، وہ کہنا بھی بہت کچھ چاہتا تھا کہ تب تو آپ نے نہ روکا جب میں نے عیاشیوں میں پڑا، تب تو سب جانتے بوجھتے آنکھیں بند کر رکھی تھی، تو اب ایک دم سے کیوں کر یاد آیا آپ کو؟ سر جھٹک کر اس نے فضول سوچوں سے چھٹکارا پایا۔ مسز خان نے ایک نظر بیٹے پر جبکہ دوسری نظر شوہر پر ڈالی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ اب یہاں پانی پت کی جنگ چھڑنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اسلان بھی دم سادے ہانک بنا بیٹھا تھا۔ میں اپنی دن رات کی محنت سے گھڑی کی ساخت کو کسی کے محض تجربے کی نظر نہیں کر سکتا، وہ مزید کہہ رہے تھے۔ ویسے بھی تمہیں کس چیز کی کمی ہے جو تم ان جھمیلوں میں پڑنا چاہتے ہو؟ سب کچھ تو تمہیں بغیر کہے مل رہا ہے، ہر ماہ لاکھوں کے حساب سے پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے جاتے ہیں، اب تم اور کیا چاہتے ہو؟ اگر رقم کم ہے تو اس ماہ سے رقم میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ اب وہ اسے نرمی سے سمجھا رہے تھے۔ مجھے اب آپ کی رقم نہیں، خود اپنی محنت سے حاصل کی رقم چاہیے، میں خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں، وہ ٹھہرے لہجے میں بولا تھا۔ یہ اچانک تمہارے دماغ میں یہ خناس کس نے بھر دی ہے؟ وہ تلخ ہوئے۔ جس نے بھی بھرا ہو آپ سے مطلب، وہ بھی ماتھے پر بل ڈالے کے روبرو ہوا۔ ٹھیک، جب مجھ سے مطلب ہی نہیں تو اس ساری بکواس کا مقصد خود کو ثابت کرنا ہے نا، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے نا۔ جاؤ کرو نوکری، خود کو ثابت۔ 4 دن دھکے کھائے نا تو دماغ سیٹ ہو جائے گا، اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا بھوت خود بخود اتر جائے گا۔ جب لوگوں کی چاکری کرنی پڑی تو لگ پتہ جائے گا، باپ کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ وہ سرد لہجے میں بولے۔ مطلب آپ نہ ہی میری مدد کریں گے اور نہ ہی آفس جوائن کرنے دیں گے؟ بالکل، ایک لفظی جواب حاضر تھا۔ شاہان نے غصے سے اپنا دایاں ہاتھ ٹیبل پر مارا، جس سے کئی ایک برتن زمین پر گر کر اپنی ناقدری پر شور مچانے لگے۔ مسز خان ایک دم ڈر کے کرسی کو دھکیلتی ہوئی اٹھی تھی۔ اپنے قدموں پر کھڑا ہو کر دکھاؤں گا باپ کو میں، غصے سے میں پکارتا انگلی اٹھائے وارن کرتا کرسی کی ٹھوکر کو مارتا باہر نکل گیا تھا۔ مسٹر خان سر جھٹک کر رہ گئے، جبکہ مسز خان باپ بیٹی کی چکلیچ دے کر سر پکڑ کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ چاچو صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، مگر مصطفیٰ ابھی تک وہیں نیتا کی قبر کے پاس بیٹھا دیوانوں کی طرح اس کی قبر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ جب علی اکبر نے اسے پکار پر بھی مصطفیٰ اس کی جانب متوجہ نہ ہوا تو علی اکبر وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ چاچو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں کتنی رات ہو گئی ہے، گھر میں سبھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ ہیں کہ جہاں۔ چلیں اٹھیں گھر چلیں،
अली अकबर ने इसे बाजू से पकड़कर उठाना चाहा, मगर मुस्तफ़ा ने अपना हाथ वापस खींच लिया। नहीं यार, देखो कितनी लंबी खाली रात है, कैसी निदा को यहाँ अकेला छोड़ जाऊँ। देखो ना रात को ये जगह कितनी वीरान लग रही है, अगर वो डर गई तो। नहीं, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। अली अकबर को मुस्तफ़ा की ज़हनी हालत की दुरुस्तगी पर शुबा होने लगा। मुस्तफ़ा के कहने पर इसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, हर तरफ फूक का आलम था। अंधेरा इस कदर था कि कोई हाथ को हाथ सुझाई न देता। कतार दर कतार कब्रें इस जगह की हैतनाकी में मज़ीद इजाफा कर रही थी। इतनी जल्दी वो कैसे चली गई अली? मुझे माफ़ी मांगने का मौका दिए बगैर यूँ चुपचाप बिना कोई हर्फ शिकायत लब पे लाए। सहते सहते सब्र करते करते हमने खाल की हकीकी से जा मिली। अली कहाँ से लाती थी वो इतना हौसला, इतना सब्र? हर किसी की बातें सुनती थी, सब ने इसके साथ गलत किया, ज्यादती की, इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि मैंने भी। बात करते करते वो हिचके में रो पड़ा। बहुत बुरा किया मैंने इसके साथ, बहुत गलत किया। हाथ भी उठाया इस पर। कैसे सहती थी वो अली, कैसे? वो औरत होकर सहती रही और मैं मर्द होकर नहीं सह पा रहा। मेरा दिल फट रहा है, रूह करला रही है। अभी तो मुझे इससे माफ़ी मांगनी थी, इसके गम चुनने थे, इसके दुखों का मुदावा करना था, इसे एक पुरअसराई ज़िंदगी देनी थी, पर वो इसकी ज़िंदगी ने मोहलत ही ना दी। मुस्तफ़ा अली अकबर के कंधे से लगकर से सख्त निदा की कहानी सुना रहा था। मुस्तफ़ा की बातें सुनकर अली को इस मासूम सी लड़की पर तरस आया, जिसे वो खुद भी जाने अनजाने तंग कर दिया करता था। देखिए चाचा, खामोश हो जाए मत, खुद को इस कदर अजियत से दो चार करें। अली ने मुस्तफ़ा के आंसू साफ किए। कैसी अजियत यार? अजियत तो वो थी जो मैं इसे देता रहा। सवाज़ाला करे न चचा, इसे अपनी चचा की हालत देखी न जा रही थी। क्या अभी भी ये मुमकिन है अली? वो बेबसी की इंतहा पर था। बिल्कुल चचा, मगर कैसे? आंखों में उम्मीद की एक मुहिम सी किरण जागी। आप इसके दुखों का उजाला करना चाहते हैं, इसकी अजियतों का दावा करके इसे एक पुरअसराई ज़िंदगी देना चाहते हैं ना? वो मुस्तफ़ा का रुख अपनी जारी मोड़े इसकी आंखों में आंखें डाले इस्तफसार कर रहा था। हाँ, मुस्तफ़ा ने किसी नन्हे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिलाया। तो ये सब अब भी मुमकिन है चचा। आपको पता है ना चचा, जो इस दुनिया से चला जाए वो आपकी फातिहा का भी मोहताज हो जाता है। यूं इनकी कब्र के पास बैठे रहने से इनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप उठें, घर चलकर नमाज अदा कर इनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। ईशा की नमाज के बाद सूरह मलक पढ़कर बख्शने से मरने वाले से कब्र का अज़ाब उठा लिया जाता है। और अब भी तो ईशा का वक्त है ना। चलिए उठे, घर चलें। आपका तड़पना, रोना, बिलखना इनके कुछ काम नहीं आएगा। अगर वाकई इन्हें खुश खरम देखना चाहते हैं तो इनके आगे की मंजिलें आसानी से तय हो, तो इसके लिए दुआ करें। इन्हें पढ़कर बख्शें ताकि इन्हें भी पता हो कि कोई इनके पीछे भी है जिसे मेरी फ़िक्र है। जिस तरह खाना ज़िंदगी के लिए निहायत ज़रूरी है, इसी तरह इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का लाज़िम जुज़ बना ले। इससे रोगर्दानी ना करें, आप खुद देखेंगे कि वहाँ किस कदर मुतमईन है। अली अकबर की बातें मुस्तफ़ा के दिल को लगी थी। आंसू साफ करते हुए एक अलविदाई नज़र कब्र पर डालते हुए अली के साथ चल पड़ा। निदा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो एक बड़ी सी छत थी जिसकी सबसे ऊंची जगह पर वो एक सफ़ेद बेदाग लिबास पहने खड़ी थी। दुपट्टा सामने दोनों बाजू पर फैला रखा था। नूरानी चेहरा किसी भी आरआई से मुबर्रा जगमगा रहा था। खुले बाल पुश्त पर बिखरे थे जो हवा के साथ उड़ रहे थे। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वो उसे देख रही थी। मुस्कुराने से आंखों की चमक कई गुना बढ़ गई थी। देखते ही देखते वो वापस पलटी थी और आंखों से ओझल हो गई थी। निदा, मुस्तफ़ा एक चीख मारता उठ खड़ा हुआ था। माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे चमक रहे थे। रात इशा की नमाज के बाद सूरह मलक की तिलावत करके वो कितनी ही देर तक खुदा के हुज़ूर इसकी मग़फ़िरत की दुआ करता रहा था, और फिर वहीं दुरूद शरीफ पढ़ते इसकी आँख लग गई। एक बार फिर इसकी आंखें बरसने लगी थी। खुदा तुम्हारी आगे की मंजिलें आसान फरमाए। मुस्तफ़ा ने सर दीवार से टिका इसके लिए सदके दिल से दुआ मांगी थी। वाओ अरसलान, हाउ ब्यूटीफुल। वो एक वेल फर्निश्ड फार्म हाउस था जिसमें अरसलान इस वक्त अरहमा को लेकर आया था। अरहमा चारों तरफ घूमते हुए बंगले को देखती हुई खुदी से खोया हुई। हाँ, पर तुम जख्म। अरसलान ने इसके बेहद करीब आकर अंगूठे से इसके होंठ को सहलाया। जिससे अरहमा इसके साथ गिर से भागी थी, वो यूं ही थोड़ी थोड़ी बात बेबाक हो रहा था। इसके हरकत पर अरहमा बौखलाकर पीछे को हटी। अरसलान, वो तनबीह करती हुई बोली, क्या अरसलान झा, शादी होने वाली है हमारी, तुम्हारा होने वाला शोहर हो, पर तुम्हारा ये गुरेज मेरी समझ से बालातर है। वह बहका बहका सा मज़ीद करीब हुआ था। प्लीज़ अरसलान। इससे पहले अरसलान इस पर झुककर कोई मज़ीद गुस्ताखी करता, वो एक झटके से पीछे हुई थी।
شادی ہونے والی ہے، ہوئی تو نہیں نا ابھی؟ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو کہ مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگے۔ وہ بہت دکھ سے بول رہی تھی، آنکھوں میں نمی امڑ آئی تھی، جسم ہولے ہولے کپ کپانے لگا تھا۔ وہ جتنی بھی بے باک سہی پر اس حد تک کبھی نہ آئی تھی۔ ارحمہ کی بات ہے، ارسلان ہوش میں آتا۔ اچھا ریلیکس یار، اس نے سیز فائر کرنے والے انداز میں ہاتھ اوپر اٹھائے تھے۔ تمہیں دیکھ کر نہ جانے مجھے کیا ہو جاتا ہے جب میں خود پر اختیار کھونے لگتا ہوں۔ پر اب مزید نہیں، آج شام ہی ہمارا نکاح ہوگا۔ میں بھی نکاح خواہ گواہوں کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا مضطرب سا گویا ہوا۔ پلیز ریلیکس ہو جاؤ یار، تمہارے آنسو مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ اب اگر تمہارے آنسو صاف کرنے کے لیے میں تمہارے قریب ہوا تو تم نے پھر سے ناراض ہو جانا ہے۔ آخر میں وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ارحمہ بنا ماں سے مسکرائے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ تبھی ایک 40-45 سالہ عورت جوس کا جگ اور گلاس لیے کمرے میں آئی اور جوس ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ عورت عجیب سی نظروں سے ارحمہ کو دیکھ رہی تھی، جن کا مطلب وہ فی الوقت سمجھنے سے قاصر تھی۔ شاہان بہت غصے سے میں احد کے فلیٹ میں آیا تھا اور آتے ہی اپنی فائل ٹیبل پر پھینک کر آڑا ترچ ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ احد نے اس کا جھنجھلایا ہوا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ ہفتوں ہو گئے جوتے کی ساتھ پر کوئی بھی نوکری دینے کو تیار نہیں۔ سب تجربہ مانگتے ہیں، کہاں سے لاؤں تجربہ؟ وہ خاصا اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ پر تمہیں نوکری کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ احد جی بھر کے حیران ہوا۔ شاہان نے شادی کی شرط سے لے کر مسٹر خان کے رویے تک سب بتا دیا۔ نوکری ہے تو میرے پاس، اگر تم مناسب سمجھے تو۔ شاہان کی بات سن کر احد نے کچھ سوچ کر جھجکتے ہوئے اس سے کہا، کیوں نہ تم ماموں کی کمپنی جوائن کر لو؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ مجھے کسی رشتہ دار کی مدد نہیں چاہیے۔ مجھے جو کرنا ہے اپنے بل بوتے پر کرنا ہے۔ اس کا ارادہ مصمم تھا۔ تیری ساری باتیں بجا ہیں یار، لیکن تم میری بات بھی سمجھنے کی کوشش کر۔ فائنل سر پر ہے، اگر تم ایسے میں نوکری کے پیچھے خوار ہوتے پھرو گے تو اس کا سیدھا اثر تمہاری ڈگری پر ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ تم احمد ماموں کی کمپنی جوائن کر لو، فائنل کے بعد جہاں چاہے نوکری کر لینا۔ ان 2 مہینوں میں تمہارے پاس تجربہ بھی آ جائے گا، پھر یہ ایشو بھی نہیں رہے گا۔ کوئی بھی کمپنی تمہیں آسانی سے نوکری دے دے گی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ پر میں اپنے ماں باپ یا کسی رشتہ دار سے مدد نہیں مانگ سکتا۔ مجھے ان دونوں کے مطلب بھی رشتہ داروں سے کوئی مطلب نہیں رکھنا۔ ٹھیک ہے یار، تمہیں ان سے مدد مانگنے کو کون کہہ رہا ہے؟ ماموں سے بات میں خود کر لوں گا، بس تم کل جوائننگ دے دو۔ تمہارا جوائننگ لیٹر تمہیں کل تک مل جائے گا۔ شاہان سے بات کرتے ہوئے ارد گرد سے بکھیرا بھی سمیٹ رہا تھا۔ وہ سیلف میڈ بندہ تھا، گند بالکل برداشت نہیں کرتا تھا، مگر شاہان اس کے برعکس تھا۔ شاہان ہو اور بکھیرا نہ ہو، ناممکنات میں ایک یہ چیز بھی شامل ہے۔ پہلے آدمی سے گند پھیلانے سے منع کرنے کی اور اسے سمجھانے کی کافی کوشش کی، مگر جب شاہان پر رتی برابر اثر نہ ہوا تو احد نے اسے سمجھانا چھوڑ سب کچھ سمیٹنا اپنے فرائض میں شامل کر لیا۔ تم تو ایسے کہہ رہے جیسے کمپنی کے آنر تم خود ہو۔ شاہان سے احد کی کمپنی کے متعلق اتنی استحقاق سے بات کرنا ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں یار، ایسا ہی کچھ سمجھ لو۔ احمد ماموں بہت ہی نائس بندے ہیں۔ کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ میں وہاں ورکر ہوں۔ شاہان کی بات پر احد کہکا لگاتا ہوا محفوظ اٹھا۔ مجھے کیا پتہ یار، ویسے بھی بہت کم ملا ہوں ان سے، چند ایک بار۔ مجھے تو ان کی شکل بھی اچھے سے یاد نہیں۔ چلو خیر، پھر کل آفس میں ملتے ہیں۔ وہ ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے بولا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، تم صبح 9 بجے تک پہنچ جانا، میں ماموں سے بات کر لوں گا۔ ٹھیک ہے۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی مصطفیٰ نیتر کے قبر کے پاس موجود تھا۔ آج وہ کل کی نسبت کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ نیتر، تم اور میں اب الگ الگ دنیا کے بازی ہو چکے ہیں۔ سورہ یاسین کی تلاوت کے بعد وہ وہاں بیٹھ کر قبر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں نہیں جانتا کہ اس دنیا میں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تمہاری قبر میں پہلی رات کیسی گزری، پر میں پوری کوشش کروں گا کہ جتنا ہو سکے میں تمہاری مغفرت کے لیے دعا اور عمل کروں۔ اور پھر یہ مصطفیٰ کا معمول بن گیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ نیتا کی قبر پر تلاوت اور اس کی مغفرت کی دعا کرنے لازمی جاتا۔ شاید جس کے ساتھ روا رکھی زیادتیوں کا ازالہ کرنے کی ایک لاشعوری سی کوشش تھی۔ بھول ہے یہ نجمہ آپ کی کہ میں اس عورت سے شادی کروں گا۔ اس کا گھناؤنا چہرہ میرے سامنے آ چکا ہے۔ اس بڑے سے حال میں کوئی عدالت لگی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ کی ماں صوفے پر اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی، بھابھی بھی حیران اور پریشان سے مصطفیٰ کا رد عمل دیکھ رہی تھی۔ وردہ حیرت میں غوطہ زن تھی، جبکہ نجمہ آنکھوں میں نمی لیے اس بپھرے ہوئے شعر کو اتارتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ واٹ ربش، تم یہ سب کچھ میرے بارے میں کہہ رہے ہو؟ وردہ سے بھلا اپنی اتنی عزت افزائی کیسے برداشت ہو سکتی تھی؟ وہ چیختے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور مصطفیٰ کا بازو سختی سے جکڑ کر
اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اتنی ہی بے ساختگی سے مصطفیٰ نے جھٹکے سے بازو چھڑوایا۔ جھٹکا لگنے سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور اونتے منہ فرش پر گری۔ تمہاری یہ حرکت تمہیں بہت مہنگی پڑے گی مصطفیٰ۔ مت بھولو اگر میری زندگی برباد ہوئی تو اب تمہاری بہن بھی نہیں رہے گی۔ وہ جھٹکے سے اٹھتی پھر سے مصطفیٰ کے روبرو تھی۔ دوسروں کی خوشیوں کو اولین ترجیح دے کر خود خساروں میں گرنا چھوڑ دی ہے میں نے۔ ہر کوئی اپنے مقدر کا لکھا جھیلے گا۔ میں استہزائیہ ہنس کر بولا۔ نجمہ نے شوق کی کیفیت میں گر کر بھائی کو دیکھا۔ سنبھال کر رکھنا اب اپنی بہن کو اپنے گھر۔ غصے میں چیخنے سے وردہ کی رگیں پھولنے لگی تھیں۔ آؤٹ۔ مصطفیٰ نے ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خون آشام نظر سے مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ بہت پچھتاؤ گے۔ نکلو یہاں سے۔ مصطفیٰ اسے بازو سے پکڑ کر دروازے کی طرف کھینچنے لگا۔ مصطفیٰ کیا کر رہے ہو یہ؟ چھوڑو اسے۔ مصطفیٰ کی ماں اور بہن ایک ساتھ ہوش میں آئی تھی اور بھاگ کر اس کی جانب لپکی۔ وہ مصطفیٰ کی اس حرکت کا انجام بہت اچھے سے جانتے تھے۔ مصطفیٰ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، کیوں میرا گھر برباد کرنے پر تلے ہو؟ مصطفیٰ نے ایک جھٹکے سے وردہ کو گھر سے باہر پھینکا تھا۔ ہر کوئی اپنے کیے کا بھگتے گا۔ کبھی بھی کسی کو اس کی قسمت سے بڑھ کر نہیں ملا۔ نجمہ آپا کی طرف دیکھ کر گویا ہوا۔ ایسے تو تم کبھی نہ تھے مصطفیٰ۔ بھابھی سے جب مزید برداشت نہ ہوا تو بالآخر وہ بول ہی پڑی۔ کاش میں ایسا پہلے ہو جاتا تو دل پر اتنا بوجھ نہ ہوتا۔ وہ ایک نظر سب پر ڈالتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اپنا جگمگ کرتا چاندنی بکھیرتا سراپا آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ گھوم گھوم کر ہر زاویے سے اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ ابھی بھی انویٹیشن سے تیار کر گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح آنے والا تھا اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے مسز ارسلان بن جاتی۔ اس کا خواب پورا ہونے میں بس کچھ ہی دیر باقی تھی۔ کیا خواب ایسے بھی پورے ہوتے ہیں اتنی جلدی؟ وہ ہنستے ہوئے گھومنے لگی، پھر گہری سانس بھرتے آئینے میں ابھرتے اپنے عکس کو دیکھا۔ پاؤں کو چھوتی بیک لیس اور سلیو لیس سفید میکسی، جس میں سے چھلکتے اس کی دودیا بازو اور گہرا گلا سامنے والے کو دعوت نظارہ پیش کر رہے تھے۔ بالوں کو کرل کر کے پوچھ پر کھلا چھوڑا تھا۔ اس ویسٹرن طرز کی میکسی میں اس کے جسم کے اتار چڑھاؤ بالکل نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ روایتی طرز کے دلہنوں سے بالکل ہٹ کر تیار ہوئی تھی۔ میکسی دیکھ کر اس نے ارسلان کے سامنے اعتراض کیا تھا، مگر ارسلان نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ تمہیں صرف میرے لیے تیار ہونا ہے اور میں شادی کے بعد تمہیں اسی طرح دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارسلان کی بات سن کر وہ فقط مسکرا دی تھی اور اب شدت سے نکاح ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ دور کھڑی قسمت اس کی نادانی پر مسکرا رہی تھی۔ جاری ہے۔ تو ویورز کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والے ناولز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے، اور لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔